السلام على مفسر قرآن، شاعر، ادیب، استاد علامہ شہید شاہ نقوی صاحب سے آج کے دن ابوالفضل عباس کے نام شاعر نے غازی کی جو حسرتیں ہیں ان کو قلم بند کرنے کی کوشش کی۔ دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے، تاریخ سے تاریخ ملائی جائے۔ اور جو ہم اپنی مجالس میں حیدر حیدر کرتے ہیں، یہی تمنا ابوالفضل عباس کی بھی تھی کہ منتظر ہوں میں اگر مل گیا اذن سرور، منتظر ہوں میں اگر مل گیا اذن سرور، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر محمد آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، صلوات۔ ایک اور بلند صلوات دیئے۔ اس سے بھی بلند صلوات ممکن ہے۔ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لَفَسَدَتِ، وہ سب تباہ ہو جاتا۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو نہ جنگ بدر جیتی جاتی، نہ جنگ احد کامیاب ہوتی،
نہ ہی جنگ خندق کامیاب رہتی اور نہ ہی جنگ خیبر، اور اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو صلح حدیبیہ بھی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس لیے کہ جنگ خیبر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا تھا جب یہ طے کیا جا رہا تھا، یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ہم واپس چلیں، یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے، تو سرکار دو جہاں نے بے ساختہ فرمایا تھا لقد وعدنی ربی خیبرہ، میرے رب نے مجھ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے، تو یہ جنگ تو ہمیں جیتنی ہے۔ اور پھر جب یہ ہوا کہ صاحب اب مشکل ہو جائے گی جنگ کو جیتنا، ظاہر ہے 39 دن گزر چکے ہیں، کیسے یہ جنگ جیتی جائے گی، حالات تو لگ نہیں رہے، تو پھر سرکار نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ۔ صلوات۔ پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اسی کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا۔ لہذا اگر مل کر صلوات علیہ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لفسدت السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اگرچہ مسیحیوں کی ہے، لیکن مسلمان عالمی سطح پر ایک وہ جو 35 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی، بلکہ اور ذرا تھوڑا سا ایک صفحہ پیچھے جاتا ہوں، جو 2 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب سرکار دو جہاں نے نماز جماعت پڑھی تو قریش کے سردار کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا خانہ کعبہ میں آ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آدھا جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ایک جوان دوڑا آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک خاتون آتی ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو چند دن تک تو ہم یہی جانتے رہے کہ یہ بچہ کون ہے جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ خاتون کون ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، اور وہ خاتون جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ محمد کی زوجہ ختیجہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر دعوت ذوالعشیرہ ہے، پھر علنی اعلان ہے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے تو پھر سرکار دو جہاں کو اس مدینہ منورہ میں جن مسائل، اس مکہ المکرمہ میں جن مسائل کا سامنا ہوا، اور پھر جب حضرت ابو طالب کی سرداروں نے بات نہیں مانی اور سردار باز نہیں آئے اور حضرت ابو طالب ان کے حریف بن کر سامنے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب ابو طالب سے تو مقابلہ آسان نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت کے پیچھے بچے لگا دیے، اور بچے حضرت کو پتھر مارتے تھے، بچے حضرت کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکے کے بچے سرکار کو اذیت پہنچاتے تھے۔ اب اگر سرکار پلٹ کر ایک بچے کو بھی تماچا مار دیں تو پھر کہا جائے گا کہ بچے کو مار دیا۔ یہ جنگ شروع کرنے کے لیے، لڑائی شروع کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ بچے نے کچھ کہا تھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچے کی بات کے اوپر تو اتنے بڑے فیصلے نہیں لیتے، انہوں نے تو اس کو تھپڑ ہی مار دیا، تماچے ہی مار دیا۔ تو کئی دن تک سرکار دو جہاں بچوں کی شرارت، جو بچے بھیجے گئے تھے، جو بچے اپنے بڑوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کی شرارت سے تکلیف اٹھاتے رہے۔ ایک دفعہ تو شدید زخمی بھی ہوئے،
تو جب یہ خبر حضرت تک پہنچی تو مولا علی علیہ السلام جو اس وقت میں کم سن ہے، آپ کی خدمت میں آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی اب آپ باہر جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ہمیشہ مولا علی ان کے ساتھ جاتے تھے، اور جو بچہ بھی مولا نبی کی بے ادبی کرتا تھا تو مولا جا کر کبھی اس کی ناک مسلتے تھے، کبھی اس کے کان مسلتے تھے، کبھی اس کی گدھی مسلتے تھے، کبھی اس کے سینے کے اوپر مسلتے تھے۔ اسے کہتے ہیں قسم، اس کام کو کہتے ہیں قسم۔ تو جیسے ہی مولا علی جلدی جلدی برق بلا تشبیہ برق کی مانند سارے بچوں کے کہیں نہ کہیں کان، کہیں ناک، کہیں جی وہ سینے کی کھال اور کہیں گدھی کی کھال کو مسل کے جاتے تھے، تو کہتے تھے قزمنا علی، قزمنا علی۔ اب یہ روتے پیٹتے گھر جاتے تھے، ذرا صلوات پڑھے محمد وآل۔ تو جب یہ وہاں پہنچتے تھے تو پھر ہر گھر میں علی علی ہوتا تھا، اور ہر بچہ اپنی ماں کے آگے رو رہا ہوتا تھا، علی نے مجھے چٹکی بھر لی، علی نے چٹکی بھر لی۔ اور چٹکی ایسی بھرتے تھے مولا کہ مہینوں تک اس کا نشان نہیں جاتا تھا۔ تو پھر وہ چہرہ بھی پکار کے بتاتا تھا تم نے پتھر مارا تھا کیا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب بچے سے لڑ گئے بھائی، تو اب تو بچوں کی لڑائی ہے نا، تو بچوں کی لڑائی میں بڑے تو آ نہیں سکتے۔ اب بچے لڑے، بچے نے کچھ کہا تھا، بچے نے جواب دے دیا۔ تو اس وقت سے ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات مولا علی، اور جب بھی سرکار دو جہاں نے پکارا مولا علی کو، تو مولا علی جب پکارا تب تو معجزے سے آئے، اس لیے کہ نبی پکارے، خیبر میں پکارا تھا، ناد علی مظہر لا جائے۔ جی علامہ مجلس نے بہار میں بھی ناد علی کو لکھا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو اس کی سند کی بحث سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے بعض فقہا نے، ہمارے بعض محدثین نے اس کی سند سے زیادہ، ناد علی کی سند سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ ناد علی پڑھنے والا بہت جلد نتیجہ لیتا ہے۔ اب تم اس میں بحث میں الجھے رہو کہ اس کی سند کیسی ہے، راوی کتنے ہیں، اور وہ بھی فضائل علی کی بات ہو اور راوی آپ کو سارے مل جائیں۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ ماجرا کیا تھا، کس کے بارے میں تھی۔ اس وقت میں سرکار نے جب پکارا تو تیسری آواز پر ہی 60 میل کے فاصلے سے علی خیبر پہنچے تھے۔ لیکن جب کبھی نہیں بھی پکارا اور ضرورت محسوس ہوئی تو آواز آتی تھی اتاذن لی یا رسول اللہ، اتاذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے۔ اور پھر کبھی مولا نبی کچھ دیر کے لیے بٹھاتے تھے تاکہ دوسروں کو، کسی اور کو بھی موقع ملے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، پہلے مرحلے پہ حضرت فرماتے تھے کہ جاؤ علی، جا کر قاتل علی حق، اپنا حق لینے کے لیے جاؤ۔ تو پھر یہ تو کبھی بھی حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ حق ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہزاروں کتابیں بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں نا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی، تو ان ساری کتابوں کو دریا میں بہا دینا، سمندر بھی غریب ہے۔ مگر ایک آیت کو اپنا سردار بنا لینا، کیونکہ آیت نے یہ کہا ہے حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں کل کی بحث سے اور اس سے گزشتہ بحثوں سے آج کی بحث کو ذرا جوڑ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم سب پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور معرفت پروردگار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام حسین کا خطبہ ہے، جب آپ نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، پوچھنے والے نے پوچھا فما معرفت اللہ،
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یَبْنَ رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے فرزند رسول. ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کا فرد اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. الذی تجب علیہم طاعتہ، امام کون ہے؟ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے. امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. یعنی اگر امام کا علم دیکھنا ہے تو علم امام کے ذریعے سے ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، امام کا اظہار قدرت بتائے گا کہ اس کا مالک اور اس کا خالق کتنا بڑا قادر ہے. وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والا وہ تو میدان میں ہی کہہ چکا نا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ قلعتها بقوت رحمانیہ. میں نے باب خیبر جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، میں نے تو رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے. تو اگر اس کی شجاعت دیکھنی ہے، اس کا علم دیکھیں گے، اس کا ارادہ دیکھیں گے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان جعل اللہ، بڑی صلوات پڑھیں تو پھر سب پڑھیں نا. اللہم صلی علی محمد. نہیں ابھی بھی سب نہیں پڑھ رہے، میں گزارش ہے سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی. میرے مولا فرماتے ہیں جعل اللہ قلوب الائمۃ موردن لارادتہ، اللہ نے ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کے اترنے کی جگہ بنائی ہے. اللہ اپنا ارادہ جس جگہ پر قرار دیتا ہے نا، وہ ائمہ کے دل ہیں، وہ امام کے دل ہیں. اللہ نے مورد ارادہ، موقف ارادہ، منزل ارادہ، اپنے ارادے کی جو منزل قرار دی ہے جہاں وہ اپنے ارادوں کو رکھتا ہے. اچھا یہ تعبیرات اللہ کے علم کے بارے میں بھی ہیں جی. آیبت و علم اللہ، زیارت جامعہ پڑھیے گا، پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں. میرے مولا نقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جو ایبت و علم اللہ، اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے. ایبا صندوقچے کو کہتے ہیں عربی میں. آپ جدید قیمتی چیزیں رکھنے کی جگہ کو تجوری کہتے ہیں، لاکر کہتے ہیں. مثلا جہاں بہت قیمتی چیز رکھی جائے اسے ایبا کہتے ہیں عربی میں. عین بے یہ تے، ایبا. عین یہ بے تے، ایبا. ائمہ اہل بیت کا وجود اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے. کیا فرما رہے ہیں میرے مولا معصوم؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ائمہ اہل بیت کے دلوں کو اپنے ارادے کے رکھنے کی جگہ قرار دی ہے. اذا شاء اللہ شیئا، توجہ چاہوں گا، اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں، ہماری معتبر کتابوں میں سے کتاب. اذا شاء اللہ شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، شاؤ تو یہ بھی کرتے ہیں. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اہل بیت ائمہ بھی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں. وقولہ تعالی، فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ ہو جو اللہ نہ چاہتا ہو. یہ وما تشاؤون کون ہے؟ آپ نہیں چاہتے. تشاؤون کون ہے؟ یہ ایک سے زیادہ لوگ کون ہیں جو چاہتے ہیں تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. جی وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے اپنا علم ان کے ذریعے سے، ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. جس نے مولا علی کو پہچان لیا تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. مگر جو دعوی معرفت الہی کر رہا ہو اور مولا علی کی اطاعت میں نہ ہو تو آپ اس پہ شکی کیجئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان گیا ہو. ایک بحث نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے، بہت سارے اس موضوع کے اوپر وسیع پیغامات ہیں. فرمایا میں ایک بحث کو شروع کر رہا ہوں. فرمایا میرے مولا نے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے
صفات کیسے ہیں، تو ان کا جو جلوہ ہے، ان کا جو اظہار ہے، ان کی جو تجلی ہے، وہ جس کے ذریعے سے ہوگی اسے امام کہتے ہیں۔ چور کو لے آئے مولا علی کے پاس، ثابت ہو گیا چور ہے، حضرت نے حد جاری فرمائی، اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ کٹی ہوئی انگلیاں لے جا کر کوفے کے چارراہے پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، شاید دو طرح کے لوگ جمع ہو رہے ہوں گے، کچھ تو یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ علی کے خلاف بولے گا، اور کچھ یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ یہ مولا علی کے حق میں بولے گا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو اس نے کہا یہ انگلیاں اس نے کاٹیں جو نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں میری اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو احد فتح نہ ہوتی، بدر فتح نہ ہوتی، خیبر و خندق فتح نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، یہ بچہ یقیناً کسی ابا کے ساتھ تو آیا ہوگا نا، چاچا تھا اکثر، تو تھوڑا سا محل موقع بتائیے کب نعرہ لگانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات میں کیا کر رہا تھا، آپ کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو اس نے فضائل پڑھنا شروع کیے مولا علی کے، اور فضائل پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک آواز آئی کہ علی تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم علی کے فضائل پڑھو۔ تو کہنے لگا فضائل تو پڑھنا ہی اس کے ہیں جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو۔ لے آئے مولا کے پاس لے آئے۔ مولا نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا مولا آپ نے حد الہی کو جاری کیا ہے تو میں آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا، ارادہ فرمایا ہاتھ جڑ گیا، انگلیاں کٹی ہوئی جڑ گئیں۔ مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو پھر ایک آواز آئی یا علی وہ ہاتھ کا کاٹنا، انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا اور یہ جوڑنا کیا ہے؟ تو میرے مولا مسکرائے، فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا اور یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔ اب اس بچے سے کہیے کہیں یہ بیچارہ مجھ سے برائی بٹھا کے نہ چلا جائے۔ کہاں ہے؟ ایک دفعہ اور لگاؤ۔ بلند صلوات۔ بات بہت روشن ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جی محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، سورہ عنکبوت، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے حبیب قرآن مجید میں جو قصے ہم نے نازل کیے ہیں انہیں بار بار دہراؤ تاکہ یہ سننے والے فکر کریں، سوچیں، غور کریں۔ تو یہ جو قرآن میں قصے دہرائے گئے ہیں نا، نازل کیے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں نازل کیے گئے کہ انہیں جو ہے وہ صرف ثواب کی خاطر پڑھ لیا جائے اور سنا دیا جائے، بلکہ یہاں عبرت کے لیے، تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، غور کے لیے یہ واقعات کو نازل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بس اچھی بات کریں، کسی کی برائی نہیں۔ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر قرآن نے صرف حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہوتا اور فرعون کا ذکر نہ کیا ہوتا، صرف حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہوتا اور نمرود کا ذکر نہ کیا ہوتا، یہ تو قانون ہے نا کہ خوبیوں کے ساتھ خامیاں اور کمزوریاں بھی بتائی جائیں گی۔ جی اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں اور آپ کو کفر کا مزاج نہ پتہ ہو تو وہ اسلامی تعلیمات مکمل ہی نہیں شمار ہوں گی جب تک کہ کفر کا مزاج نہ جان لیا جائے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے
کچھ لوگوں کو کچھ اور مسئلہ ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم سے زیادہ سخت باتیں جب ان کے علماء اور مفتی کر دیتے ہیں تو ان کا کوئی کلپ نہیں بنتا، کوئی ریلی نہیں نکلتی، کوئی FIR نہیں کرتی. توہین ہے تو پھر تو تمہارے بڑے نے بھی تو کی بھی ہے. مسئلہ توہین کا نہیں ہے، مسئلہ آپ لوگوں کی پھیلتی ہوئی آبادی کا ہے. مسئلہ آپ کے نظریے کی تبلیغ کا ہے، مسئلہ عزاداروں میں اضافے کا ہے، مسئلہ انسان کی بیداری کا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے بذات کی. تو قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے وہاں فرعون کا تذکرہ بھی تو ہے. یہ پورا قصہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پہ عصا مارا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا، اچھا خواہش بھی امتیوں کی تھی کہ ہمیں نجات دیں. تو حضرت موسیٰ نجات دینے کے لیے اب انہیں کہاں سے لے جائیں؟ اس دریا کے اس پار جانا ہے. یہ سب کو مار رہا تھا، یہ فرعون سب کو ختم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے چن چن کے مار رہا تھا، پوری آبادیوں کو مارا جا رہا تھا. تو اب نجات لینا ہے تو دریا کے اس پار جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں عصا مارا تو راستہ بن گیا، دونوں طرف کے پانی ٹھہر گئے. اب یہ سب حضرت موسیٰ کے پیچھے ہیں. مجھے بتائیے امام نجات دے رہا ہے یا نہیں؟ تو آگے حضرت موسیٰ ہیں، پیچھے ساری امت ہے. مجھے ایک اور جواب بھی دیجئے، کیا یہ سارے پیچھے چلنے والے معصوم تھے، گناہگار نہیں تھے؟ یہ گناہگار تھے مگر انہیں نجات ملی کیونکہ ان کا امام حق تھا. اور جو فرعون کے پیچھے چل رہے تھے کیا سارے وہ گناہگار تھے؟ کوئی ان میں اچھی صفتوں کا رکھنے والا نہیں تھا، کوئی اچھائی نہیں تھی ان میں بھی تو کسی میں تو کوئی اچھائی ہوگی، مگر کیونکہ ان کا پیشوا باطل تھا تو سب کے سب ڈوب گئے. اور کیونکہ وہ سب کے سب ایک حق امام کے پیچھے تھے، سب کے سب نجات پا گئے. لہٰذا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اپنے مہمانوں کو اس آیت کی زیارت کرواؤں، یہ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو محشر میں اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. محشر میں گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہوں گے، جوق در جوق لوگ آ رہے ہوں گے، انجمنوں کی انجمنیں آ رہی ہوں گی. جی آپ کی زبان میں کہوں پارٹیوں پر پارٹیاں آ رہی ہوں گی، اور ہر ایک اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہوگا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے، بھئی توجہ چاہوں گا، میں روایت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں اپنے سیاسی مہمانوں کو بھی اور اپنے تمام حاضرین کو بھی ایک ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. آگے امام چل رہا ہوگا اور پیچھے پوری امت. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو خود حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جواب دوں گا. پھر دوبارہ پوچھا، ابن حجر اسقلانی نے تو صواعق محرقہ میں یہ لکھ دیا، یعنی ایک ایسی کتاب جو لکھی گئی شیعوں کے خلاف ہے، جس کا لکھنے والا ہی شیعوں کا کھلا مخالف، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے. تو پھر روایت کا وزن دیکھیے گا کیسا ہوگا. 70 مرتبہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ وہ امام کون ہوگا ہمارا کہ جس کے پیچھے ہمیں محشر میں اٹھایا جائے گا. اور سرکار فرماتے رہے کہ جواب دوں گا. ایک دن سامنے سے علی آتے نظر آئے تو سرکار نے دیکھنا شروع کیا کہ ابو بکر کہاں ہے. تو حضرت ابو بکر نظر آئے تو فرمایا، ابو بکر تم کچھ دن سے ایک سوال کر رہے ہو مجھ سے. کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا، آپ کی امت کا امام کون ہے؟ فرمایا جو سامنے آ رہا ہے یہی علی وہ امام ہے.
بلند صلوات محمد و آل محمد. ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں. ایک اور بلند صلوات. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات. اب میرا کیا حال ہوگا کہ ایک جانب پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ایک جانب پی ٹی آئی بیٹھی ہے. تو میں تو اپنے سارے دوستوں کو ظاہر ایک فرش اعضا پر تشریف لائے ہیں اور ذکر اہل بیت میں شریک ہونے آئے ہیں. اور یہاں تو میں وہ دو مصرے بھی کارروائی سنا دیتا ہوں کہ جی ہم یہ سب علی کی پارٹی میں آئے نا. تو مجھے وہ دو مصرے عباس زیدی صاحب کے یاد آ جاتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. نہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. صلوات بر محمد. جی میرا ایک عزیز مجھے عباس صاحب کے دو شعر دو مصرے اور یاد دلا رہا ہے. یہ کس نے، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے عزیزو، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے قلب پر، اس نے ہمارے دل پر اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. بے شک یہ کربلا دل کا مسئلہ ہے، یہ کربلا احساسات کا مسئلہ ہے، یہ کربلا کا تذکرہ انسانی مسئلہ ہے. کربلا میں بہت کچھ ہوا، مگر ایک منظر ایسا بنا جس کا جواب تاریخ کے پاس نہیں ہے، اور وہ منظر ہے 6 مہینے کے بچے کو مارنا. اور وہ بھی اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پیاسا تھا. اس کا بابا کہہ رہا تھا کہ اسے پانی پلا دو، کچھ دیر بعد مر جائے گا. شہ محرم کو میں کچھ کہہ چکا ہوں، اگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک بات یہاں بھی تکرار کر دوں. جب امام حسین اس بچے کو لے کے گئے نا، تو یہ بچہ چند لمحوں کا تھا کہ دنیا سے چلا جائے. ہر آن لگتا تھا کہ یہ بچہ کسی بھی وقت اپنی سانس بند کر دے گا. یہ بات میں کرتا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے ایک جوان میرے پاس شہ محرم کو آیا. اس سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل کے دے دو. تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، ربیع الاول ہو یا محرم. تو کہنے لگی ہاں تم ہماری بات نہیں مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو. تو مولانا آپ بتائیں میں مچھلی کھا لوں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. جب لے کے گئے نا بچے کو اپنی گود میں، تو حضرت نے فرمایا اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا رونے والوں، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ یمین اور یسار دائیں بائیں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے. کبھی اس کا یہ والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، کبھی یہ والا حصہ. پھر جب اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی تو وہ دم اور منہ کی طرف سے جو ہے وہ تڑپتی ہے. کبھی منہ زمین پہ مارتی ہے، کبھی دم زمین پہ مارتی ہے.
جب اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں رہتی تو صرف منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ یہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے نا، جب منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، اس لمحے کو امام حسین نے بیان فرمایا، اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے یہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے، یہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ تو امام حسین کے اس خطبے کو سن کر پانی تو نہیں پلایا گیا، ایک 3 پھلوں والا تیر مار دیا گیا، اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ اس جگہ یعنی حضرت علی اصغر کو ایسے امام حسین نے بلا تشبیہ گود میں لیا ہوا تھا کہ حضرت علی اصغر کا جو سر تھا امام کے بازو کے ساتھ لگا ہوا تھا، ایک ساتھ دونوں زخمی ہوئے ہیں، بیٹا بھی بابا بھی۔ اب اس کیفیت میں اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا، اس کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ میرا مجمع، میرا محترم سننے والا سامع، اس مجلس اعزا، اس فرش اعزا کا عزادار، اور میرے جو سنی بھائی تشریف لائے ہوئے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آج 8 محرم ہے۔ 8 محرم کو پوری دنیا میں حضرت عباس کو یاد کیا جاتا ہے، مولا حسین کے علمدار کو۔ کربلا کے واقعے میں جو علمدار تھے نا، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا، جن کے ہاتھ میں بیرق تھا، علم تھا، آج 8 محرم ان کا دن ہے۔ جی، واقعات تو سارے عاشور کے دن ہوئے، سارے شہید ایک ہی دن شہید ہوئے، مگر پہلی محرم سے اور 10 محرم تک جو اصحاب، شخصیات، اہل بیت کے افراد شہید ہوئے، ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے بر صغیر کے اندر خاص طور پر، اور اب الحمدللہ بر صغیر کی عزاداری حتیٰ ایران عراق کی عزاداری کے یا تو برابری میں آ چکی ہے، خدمات میں، کوششوں میں، اور یا بعض چیزوں میں ان سے آگے ہیں۔ لہٰذا ان کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں، ان کے ہاں تابوت نہیں اٹھایا جاتا تھا، اب اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کے ہاں ذوالجنہ کی شبی نہیں نکالی جاتی تھی، اب نکالی جا رہی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں سے بعض عرب ممالک میں بھی گئی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے عزاداری میں ایک رونق بڑھ جاتی ہے، اور اصل ہدف تو یہ ہے کہ اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے، اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جس مظلوم کو نبی نے چراغ ہدایت قرار دیا ہے، جس مظلوم کو نبی مکرم نے کشتی نجات قرار دیا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ نبی کا فرمان ہے نا، میرا حسین سفینہ نجات ہے اور میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ تو یہ سارا یہ جو رونے، اب فرض کریں کہ کسی مذہب کے کسی بڑے نے رونے سے منع کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اس بزرگ کے کہنے پہ عمل کریں، لیکن یہ جو مجمع رو رہا ہے نا اتنی اونچی آوازوں میں، انہیں امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، انہیں امام محمد باقر نے فرمایا ہے، انہیں امام رضا نے فرمایا ہے، جو ان کے 12 امام ہیں نا، انہوں نے کہا ہے جب بھی میرے جد حسین کا ذکر ہو تو ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ ایک جگہ امام باقر علیہ السلام نے اونچی آواز میں روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میرے مولا نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر حسین مولا کے عزاداروں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو رونے والوں کے لیے خاص دعائیں فرماتے، امام رضا تو خود اتنا، امام محمد باقر نے تو اپنی زمین کا ایک حصہ عزاداری کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد میرا مال کیسے تقسیم ہوگا، اس میں ایک حصہ اپنی جائیداد کا لکھا کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں اپنے دادا حسین کی مجلسوں کے لیے۔ چلیے عزیزو، کربلا چلیے، بچے پیاسے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے، ایک نوحہ بھی ہوگا، اس لیے میرے پاس وقت بھی تنگ ہے اور مجھے حضرت کی خدمت میں بھی حاضری دینی ہے۔ میرے ساتھ چلیے، الاتش الاتش کی آوازیں ہیں، کربلا کے میدان میں ننھے ننھے بچے خالی کوزے لیے کھڑے ہیں، اور امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ ان سارے بچوں کے پاس جا کے کہتی ہے میرا چچا پانی ضرور لائے گا،
میں ابھی بابا سے جا کے کہتی ہوں چچا عباس سے کہیے ہمیں پانی لا کے دیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج میں ساری مجلسی مصائب پڑھتا. یہ دن ہی کچھ ایسا ہے. ادھر حضرت عباس بار بار آ کر امام حسین سے فرماتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیں. تو امام فرماتے ہیں تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. ایک ایسا وقت آیا کہ آ کے فرمایا مولا مجھے جانے کی اجازت دیں. امام نے فرمایا اسی جملے کو فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو روایت کہتی ہے یمین اور یسار دیکھا, دائیں اور بائیں دیکھا, اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مولا حبیب مارے جا چکے, مولا زہیر مارے جا چکے, مولا عابس و شوزف مارے جا چکے, مولا سعید ابن عبداللہ مارے جا چکے, مولا سارے اصحاب مارے جا چکے, مولا علی اکبر مارے جا چکے. اب تو کوئی بھی نہیں بچا, اب مجھے مرنے کی اجازت دیں. امام حسین علیہ السلام ابھی حضرت عباس کچھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا. 4 سالہ بچی خالی مشکیزہ لیے کھڑی ہے. آواز دے کر کہتی ہیں بابا میرا بھائی علی اصغر کچھ دیر میں مر جائے گا. چچا سے کہیے پانی لے آئیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں. حضرت عباس نے خالی مشکیزہ دیا اور فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے سبیل آپ کرو. حضرت عباس جانے لگے تو فرمایا عباس تلوار مجھے دے دو. ہاں یوں ہی مزار نہیں ہے مولا حسین کی طرح مولا عباس کا. ایسے ہی باب الحوائج نہیں قرار دیا جاتا. جی جس کے پاس لڑنے کی مکمل اکیلا لشکر ہو. فرما رہے جاؤ تم پانی لینے جا رہے ہو, تلوار تم نہیں لے کے جاؤ گے. حضرت عباس ایک نیزہ ہے جو آپ کے پاس ہے, مشکیزہ ہے اور علم عباس کے ہاتھ میں ہے, اور روانہ ہوئے فرات کی طرف. اور آتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے, تو سب نے کہا اپنی حفاظت کرو عباس ہے یہ. اور جب حضرت عباس تمام لشکر کو کاٹتے ہوئے نہر کے اندر اپنا گھوڑا اتارتے ہیں نا, تو گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں گیا, نہر کے اندر گھٹنوں تک لے گئے گھوڑے کو, اور پھر جھک کر حضرت عباس نے چلو میں پانی بھرا, اور پھر سب کو دکھایا. یعنی سارا لشکر دیکھ رہا ہے, یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے چلو میں پانی کو لیا اور دوبارہ نہر کے اوپر پھینک دیا. ہمارے بزرگ تو یہ لکھتے ہیں نا کہ اس چلو میں اس پانی میں تصویر سکینہ آئی, بچے پیاسے ہیں. مگر یہ عمل اس لیے کیا تھا حضرت عباس نے کہ بتائیں میں پانی پی سکتا ہوں, مگر اس لیے نہیں پی رہا کہ میرا مولا پیاسا ہے, اس لیے نہیں پی رہا کہ مولا کے بچے پیاسے ہیں. اور پھر مشکیزہ بھرا اور چلے. ایک مرتبہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کسی لشکر کا سردار جو لشکر کے ساتھ آ رہا ہو. تنہائی کی کیفیت میں حضرت عباس آ رہے ہیں کہ حکیم ابن طفیل نے ایک بازو کاٹا. ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اس نے وار کیا, حضرت کا ایک بازو قلم ہو گیا, دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا. سنیں گے ایک اور ظالم نے حضرت کا دوسرا بازو کاٹا. پھر حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دہن میں لیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے, اپنے آپ سے کہتے ہوئے پانی ضرور پہنچے گا, اس لیے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں. ادھر آواز آئی اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. یہ ابھی پیاسے ہیں تو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے, انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ کچھ دن اور آگے بڑھ جائے گی. کہ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا. مشک سے پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آس بہ رہی تھی. آواز دی اے رہوار اب میں اس قابل کہاں رہا جو خیموں میں جاؤں. گھوڑا ذرا مڑا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا. اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے. کہ ایک مرتبہ تیر نکالنے کے لیے اپنا سر جھکایا کہ اپنے پیر گھٹنے سے تیر کے پھل کو لے کر اسے کھینچے اور تیر نکلے تو سر پہ گرز آ کے لگا. آواز دی مولا میرا سلام آخر. حسین مولا نے اپنی کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے الان ان کا سارا ظہری. عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بڑا عجیب منظر ہے کربلا کے میدان میں, تکلف نہ کریں, آوازوں کو آزاد کریں گے. پرسہ دے رہے ہیں آپ حضرات, 8 محرم ہے. عجیب روایت ہے, مولا کچھ آگے گئے اس جانب جہاں حضرت عباس گرے تھے, وسط میدان سے واپس آ گئے اور پھر خیموں کے گرد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگایا
और फिर उस जानिब रवाना हुए जहां अब्बास आवाज दे रहे हैं। फिर वापस आए। मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, 3 मरतबा हुसैन वापस आए हैं, फिर आगे गए हैं। बता दूं ये क्या हो रहा था? जब मौला आगे जाते थे, मौला के जहन में ख्याल आता था अब्बास को मार दिया है, अब ज़ैनब पर हमला होगा, अब बीबियों को असीर बनाया जाएगा। सरदार मार दिया, अलमदार मार दिया। खेमों में आते थे तो ख्याल आता था मेरा भाई मुझे बुला रहा है। पहुंचे जब हजरत अब्बास के सिरहाने, तो हजरत अब्बास का बदन किस कैफियत में था वो मैं बयान कर चुका हूं। इमाम ने आगे बढ़कर सर आगोश में लिया तो हजरत ने सर हटा दिया। मौला ने फिर अपने जानू पर लिया तो हजरत अब्बास ने फिर सर हटा दिया। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास तुम अपना सर क्यों हटाते हो? कि मौला ये शहजादों की जगह है, मौला ये सकीना की जगह है। फरमाया अब्बास कोई वसीयत हो तो करो। कि मौला मेरा लाशा खैमे ना ले जाइएगा। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते हैं इसके 2 सबब हो सकते हैं जो हजरत ने फरमाया। सारे लाशे तो हुसैन उठा के लाए, कोई लाशा भी मक्तल में छोड़ते नहीं थे इमाम, सबको लाला के एक बड़े खैमे में जनाजों को रखते रहे आशूर के दिन। ये वाहिद लाशा है जिसका लाशा इमाम हुसैन लेकर नहीं आए। उसका सबब क्या है? मौला अब्बास ने फरमाया मौला मेरा लाशा ना ले जाइएगा, मैं जहां हूं वहीं मुझे छोड़ दें। नक्कन साहब एक बहुत बुजुर्ग आलिम है इस बर्रे सगीर के, वो लिखते हैं इसका एक सबब तो ये कि जिसकी कमर टूट गई हो। कह चुके हैं ना मौला हुसैन अब मेरी कमर टूट गई है। जिसकी कमर टूट गई वो लाशा कैसे उठाएगा? और शायद दूसरा सबब ये था कि अगर लाशे पे बच्चे खाली कूदाने आए, चचा पानी लेने गए थे, अजरुकम अल्लाह, हो गई मजलिस, हो गया गिरिया। मौला हुसैन ने अलम उठाया, चले हैं खैमों की तरफ। सामने से अलम आता देखा, सकीना ने आवाज दी मैं नहीं कहती थी मेरा चचा पानी जरूर लाएगा। वो देखो बच्चों अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी ला रहा है। जैसे ही अलम करीब आया क्या देखा? हुसैन अकेले हैं। तो सकीना बीबी बाबा से लिपट गई, बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरा चचा कहां रह गया? का सकीना पानी बड़ा महंगा पड़ा, मेरा अब्बास नहर पे सो गया। सो गई है बाबा, सब मिलके जवाब दे। सो गई है या तशनलब सकीना बेहोश हो गई है, या तशनलब सकीना बेहोश हो गई है। पानी का दे के छीटा तुम ही उसे जगाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। हाथों में खाली कोसे बच्चे लिए हुए हैं, हाथों में खाली बच्चे लिए हुए हैं। गिरदे सकीना देखो हल्का किए हुए हैं, गिरदे सकीना सब मिलकर जवाब दें, हल्का किए हुए हैं। गिरदे सकीना देखो हल्का किए हुए हैं, गिरदे सकीना देखो हल्का किए हुए हैं। बच्चे न जाने कब का पानी पिए हुए हैं, बच्चे न जाने कब का पानी पिए हुए हैं। दिन आप मर न जाए पानी उन्हें पिलाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। सब मिलकर जवाब दें, पानी लाओ, अब्बास पानी, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। इस बेकसी पे हाय आता है मुझको रोना, इस बेकसी पे हाय आता है मुझको रोना। पुरहौल है अंधेरा और खाका बिछोना, पुरहौल
सोना, सीने पे सोने वाली क्या जाने ऐसा सोना, सीने पे सोने वाली क्या जाने ऐसा सोना, प्यासी है मुस्तरब है आकर उसे सुलाओ, अब्बास 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 पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। कानों में अल-अतश की आवाज आ रही है, कानों में अल-अतश की आवाज आ रही है, और उस पे फौज आदा ये जुल्म ढा रही है, और उस पे फौज आदा ये जुल्म ढा रही है, उनको दिखा दिखा कर पानी बहा रही है, उनको दिखा दिखा कर पानी बहा रही है। बच्चे हैं शह के प्यासे आदा को ये बताओ, अब्बास 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 पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, अब्बास